السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریسنا صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سر، سوشل میڈیا پر بجٹ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، بلکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے موجودہ بجٹ میں تعلیم کے لیے ربی زدنی علما، صحت کے لیے هو الشافی هو الکافی، غربت کے خاتمے اور رزق کے لیے واللہ خیر الرازقین کا وظیفہ رکھا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سمیر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں نے بھی سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں جی، جن میں یہ سب کچھ کہا گیا ہے کہ ہم نے تعلیم کو اگنور کیا، اس کے لیے وہی وظیفہ رکھ دیا، دعا کریں رب زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی۔ جی، اللہ رب العزت کے سب سے عظیم پیغمبر، سب سے زیادہ علم والے پیغمبر نے اگر اپنے لیے یہ دعا کی ہے کہ رب زدنی علما، تو ایکچولی تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی۔ تو ہماری حکومت کی ترجیحات کا ذرا آپ اندازہ لگا لیجیے کہ تعلیم کے لیے ہم نے کیا بجٹ رکھا ہے۔ اسی طرح صحت کے لیے آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ہوا شافی ہوا کافی کا وظیفہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں، اللہ رب العزت شفا دے گا۔ اوائز مریض تو فہو یشفین، آپ یہ دعا مانگے جو حضرت ایوب علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جی، آج بھی ہمارے ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں تو ایک ایک بیڈ پر 4 بندے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ پہلے بیمار ہیں، گھروں میں تو آپ کہتے ہیں، اور اسکولوں میں آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ جناب ایک بینچ جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، ایک کلاس روم میں 30 سے زیادہ بچے نہ بیٹھیں۔ مطلب اسکولوں کے لیے آپ کی پابندیاں تھیں، ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب کوئی بھی وبا پھیل جائے، جیسے کرونا آیا تھا، تو اس میں پابندی دی تھی کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ نے بیٹھے ہیں، کوئی قریب نہ بیٹھے، 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ۔ آپ نے ریسٹورینٹ بند کر دیے، کاروبار بند کر دیے تھے، اور کہا تھا کہ لوگ فاصلے پہ بیٹھے۔ لیکن ہاسپٹلز کے بیڈز میں آج بھی ایک بیڈ پہ 4 مریض پڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ان کو خیال نہیں ہے۔ یہ ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ رکشے میں یا گاڑیوں میں ڈلیوریز ہو رہی ہیں، وہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ اندازہ قائم کیجئے کہ ہاسپٹلز میں میڈیسن، آپ سندھ کا حال دیکھیں نا، سندھ جو ہے جی، جناب آصف علی زرداری صاحب کا قلعہ، وہاں یہ عالم ہے کہ وہاں کتے کاٹنے کی ویکسین سرے سے غائب ہے۔ ہمارے ہاسپٹلز میں، پنجاب کے ہاسپٹلز میں کہا جا رہا ہے ایک مدت سے یہ جو شوگر کی ہے انسولین، وہ غائب ہے، ناپید ہو گئی ہے۔ تو بہت ساری میڈیسنز نہیں ہیں، تو ہم نے صحت کے لیے وہی ہوا شافی ہوا کافی کا وظیفہ رکھا ہے۔ اسی طرح رزق کے لیے اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو بھی آپ نے فرمایا، اس کے لیے وہ جو دعائیں ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وغیرہ وغیرہ، واللہ خیر الرازقین، وہ وظائف رکھ دی ہیں کہ آپ پڑھیں، اللہ آپ کا رزق کشادہ کرے گا۔ لیکن ایک بڑی خوش آئند بات ہے، میں اس پہ بڑا خوش ہوں، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ مجھے بھی اٹھا نہ لیا جائے، لیکن اللہ کا بڑا فضل، حکومت بڑی سمجھدار ہے، انہوں نے دفاع کے لیے آیت الکرسی نہیں رکھی۔ اگر کہہ دیتے کہ پوری قوم آیت الکرسی پڑھا کرے اور بھارت کی طرف منہ کر کے پھونکے مارا کرے، افغانستان کی طرف منہ کر کے پھونکے مارا کرے آیت الکرسی پڑھ کے، تو اس سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے ملک کی گورنمنٹ بڑی سیانی ہے، بڑی سمجھدار ہے، وہاں اللہ پہ نہیں چھوڑا انہوں نے، اس کے لیے 1804 ارب روپے رکھ لیے انہوں نے، اس کے لیے انہوں نے وظیفہ نہیں رکھا۔ یہ بڑی سمجھداری کی بات کی انہوں نے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، ہمارے پاس بین البر اعظمی میزائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں۔ زندہ قومیں ایسے ہی کرتے ہیں، وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے بھی اپنے دفاع کے لیے الحمدللہ 1804 ارب روپے رکھ چھوڑے ہیں، ہم اس بارے میں بالکل غافل نہیں رہے۔ تو یہ کام جو ہے نا، یہ ہم نے اللہ پہ نہیں چھوڑا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ جی، لیکن صحت جو ہے وہ تو اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین۔ اسی طرح صحت اللہ نے دینی ہے، علم اللہ نے دینا ہے، تعلیم اللہ نے دینی ہے، تو وہ ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، صرف ہم نے دفاع جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ مرزا غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ مرزا غالب بلا کے شراب نوش تھے، اور مرزا جتنے بھی ان کے پاس پیسے آتے تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو دوست تھے، بڑے بڑے رؤساء تھے، ان میں بڑے بڑے نواب تھے، وہ مرزا نوشا کو، مرزا اسد اللہ غالب صاحب، ان کو وظائف دیا کرتے تھے، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ تو مرزا غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان سارے پیسوں سے شراب خرید لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھر میں شدید فاقے تھے، تو ان کے کسی شاگرد نے، نواب نے، ان کے قدردان نے ان کو ایک بھاری وظیفہ بھیجا۔ تو مرزا اسد اللہ غالب سارے پیسوں کی جا کے شراب کے مٹکے انہوں نے خریدے، وہ لدوائے، اس زمانے میں خچر وغیرہ ہی ہوتے تھے، خچروں پر لدوائے اور گھر لے آئے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ بہت کمال کی عورت، بہت صابر اور شاکر عورت، انہوں نے کہا مرزا آپ نے یہ کیا کیا؟ گھر میں فاقے تھے
اور آپ سارے پیسوں کے شراب کے مٹکے خرید لائے. تو مرزا اسداللہ غالب نے جو جواب دیا وہ بہت سنہری حروف میں لکھنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے جی, کہیں بھی شراب کا وعدہ اس نے نہیں کیا تھا. رزق اس لیے نہیں میں لایا کھانے پینے کی اشیاء کے, رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, وہ دیتا جائے گا. شراب کا وعدہ اس نے نہیں کیا تھا, وہ میرے پاس پیسے ہیں میں شراب خرید لایا ہوں. تو حکومت کو اس بات کا علم ہے, مرزا غالب کی اس پالیسی کا علم ہے کہ رزق تو اللہ نے ہر صورت دینا ہے, کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا. تو اس کے لیے انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا, نہ اس کے لیے انہوں نے. اچھا چینی مہنگی ہو گئی ہے, سنا ہے کہ وہ 30 روپے کلو مہنگی ہوئی ہے. ہمارا جو خوردنی آئل ہے اس میں کوئی 150 سے 180 روپے کا اضافہ اور ہونے جا رہا ہے. لیکن اسے آپ نے گھبرانا نہیں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا ہم دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ہم نے بجٹ رکھا ہے, لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. ہمارے اسکولوں کا عالم یہ ہے, سرکاری اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ اسکول کا تو ابھی جان ہی دینا, وہ تو ایک مافیا ہے. اچھا سرکاری اسکولوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے اسکول ایسے ہیں, ہمارے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, جنوبی پنجاب کی بالخصوص, سندھ کی تو جانے ہی دینا, وہاں تو گوشت اسکولوں کی بھرمار ہے. اور ہر سال نشاندہی ہوتی ہے کہ سندھ میں اتنے سینکڑوں اسکول جو ہیں وہ گوشت اسکولز ہیں. سرے سے وہ اسکولز ہیں ہی نہیں, ان کے یوٹیلٹی بلز, وہاں کے ٹیچرز کی تنخواہیں جا رہی ہیں, اور وہ کون کھا رہا ہے, کون سا محکمہ کھا رہا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اچھا پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو وائرل ہوئی تھی, دیکھی تھی نا, ایک ایکسین کی ویڈیو تھی, اس کا جو گھر تھا وائٹ ہاؤس اس کے سامنے شرماتا ہے. ہمارے اس ایکسین کا گھر, ایک چیف انجینئر کا گھر جو وہ جوتے مارتا ہوا نظر آتا تھا وائٹ ہاؤس کو, ایسے گھر ہیں. تو وہ جو ہمارے انجینئرز ہیں, وہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں, بلوچستان کے ایک بیوروکریٹ کے گھر سے 22 ارب روپے نکلے تھے, 40 ارب روپے, اور پتہ نہیں کتنے من سونا نکلا تھا. تو یہ حال ہے ہمارے ملک کا. سندھ میں کتنے گوشت اسکولز ہیں, پنجاب میں ایسے اسکولز ہیں, اور پھر ایسی بلڈنگز ہیں جن میں صرف ایک ٹیچر ہے. پنجاب کی بات کر رہا ہوں آپ کو. تو ہم نے تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, اور آپ سمجھ لیں کہ غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس صرف وظائف ہیں. اللہ پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے, یہ ملک ویسے ہی اللہ کے نام پر چل رہا ہے, اور اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. جی, حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو ہم نے بجٹ میں جہاں پیسے رکھنے رہتا, مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے کمائی کہاں سے کرنی ہے, اس لیے وہاں وہ ضرور پیسے رکھیں گے. اچھا سولر انرجی کے بارے میں اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے, جو الزام لگایا جا رہا ہے, جن پہ لگایا جا رہا ہے وہ تردید کریں, میں تو وہ بات کوٹ کر رہا ہوں. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ سولر انرجی کے جو بزنس ہے وہ اس وقت شہباز شریف ان کے بیٹوں اور ان کے داماد کے ہاتھ میں, اس لیے وہ بالکل اس پہ انہوں نے سبسڈی دی ہے. لیکن جن چیزوں پہ براہ راست غریبوں کو فائدہ پہنچنا تھا ان پہ سبسڈی نہیں دی. تو یہ بجٹ ہے آپ کا موجودہ. اس پہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے 2-2.5 گھنٹے کی, آج ابھی تک پریس کانفرنس جاری ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی, وہ وزیر خزانہ بھی خود ہیں. آپ اندازہ قائم کیجئے کہ یہ لوگ کس قدر سیلفش ہیں, اور یہ لوگ کس قدر اس معاملے میں اختیار اور اقتدار کے بھوکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے, ہمارے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کیا تھا پنجاب میں, تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے وزارت خزانہ کسی کو نہیں دی, انہوں نے خود بجٹ پیش کیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب ذرا اس معاملے میں بڑے فراغ دل ہوئے تھے. وہ جب بجٹ پیش کرنا ہوتا تھا تو وہ بجٹ کے دنوں میں شہباز گل صاحب کو دے دیا کرتے تھے کہ بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے. جی اچھا خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس, وہ بھی 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوگی یا 3 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے ریکارڈ توڑنا ہے. جناب اسحاق ڈار صاحب, ہم نے صرف اور صرف یہ زبان کا گورکھ دھندا جو ہے نا, اس سے ثابت کرنا ہے کہ اس سے بہترین بجٹ کوئی دنیا کا مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا تھا. میں نے کل کے پروگرام میں بھی بجٹ پہ بات کی تھی, اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ حکومت کا یہ آخری سال ہے. اس سال الیکشن تو ہوتے نظر نہیں آ رہے, مجھے نہیں نظر آ رہے کہ 2023 میں الیکشن ہوں گے, نومبر یا دسمبر میں بھی. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کا آخری سال ہے. آگے جا کے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنتی ہے 2, 4, 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا انہوں نے 2024 میں تو الیکشن پہ جانا ہے نا. مسلم لیگ نون کی رتی برابر تیاری نہیں ہے کہ یہ کس بنیاد پر الیکشن میں جائیں گا. آصف علی زرداری کی جو تیاری ہے نا وہ انہوں نے کر لی ہے. میں نے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں کہا, اور اب تو بڑے بڑے دانشور اور جو سکالر ہیں جو مسلم لیگ نون کے تنخواہ دار ہیں, میں نام نہیں لوں گا آپ کو, اب وہ سوشل میڈیا پہ آ کے تو یہ نویس سنا رہے ہیں کہ اگلا دور جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے. آج ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں, وہ پروگرام بھی کرتے ہیں, ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں ایکسپریس پہ, انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے ایک ویڈیو انہوں نے جاری کی اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب اگلا دور بلاول بھٹو زرداری کا ہے. تو مطلب وہ جو نون لیگ کے تنخواہ دار ہیں,
آپ میڈیا سیل ہے نا بھائی، تنخواہ دار ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا جی. انہوں نے میڈیا سیل تو چلانا ہوتا ہے اور میڈیا سیل میں کسی نہ کسی نے کام کرنا ہوتا ہے. جیسے عمران خان صاحب کے میڈیا سیل میں بڑے بڑے نام تھے اور وہ 2-3 کروڑ روپے ایک مہینے کا لیتے تھے. اسی طرح مسلم لیگ نون کا مریم نواز شریف صاحبہ کا، مریم اورنگزیب اور وغیرہ وغیرہ جس کو دیکھتے ہیں وہ بھی میڈیا سیل ہے، وہ بھی کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی آتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو، تو انہوں نے تو پیپلز پارٹی نے تو اپنی تیاری کر لی ہے کہ اگلے انتخابات میں ہم نے کیسے جانا ہے، ہم نے کیسے نشستیں حاصل کرنی ہیں. پنجاب میں انہوں نے جو 40 کے قریب سیٹس چاہیے MNAs کی، قومی اسمبلی کی وہ زرداری صاحب نے پورا بندوبست کر لیا. یہ میری بات آج لکھ لیجیے پروگرام میں جی. ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے کہ 40 سے 45 سیٹیں انہوں نے نکالنی ہیں پنجاب سے. اور ہمارے میں تو بڑے محبت سے کہا کرتا ہوں نا کہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے چیک وغیرہ جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، ہر روز وہ بہروپ بھرتے ہیں، بہروپیے بنتے ہیں اور جناب عوام کو جا کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جی. سستا آٹا میں بار بار کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا سمیر، مجھے سب سے زیادہ جو غصہ ہے وہ عمران خان پر ہے. عمران خان نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. اگر عمران خان اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر، ضروری نہیں ہوتا آپ حکومت میں ہوں. اور بابا اس سے ایک بڑی بات ہے قوم کی خدمت کے لیے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، آپ عوام کے پسے ہوئے طبقے کی بات کریں. یہ چھوٹی بات ہے. اگر آپ نے سیاست اور خدمت کی سیاست کرنی ہے، اگر آپ نے ملک اور قوم کی سیاست کرنی ہے، تو میرے نزدیک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ملک کو لوٹنا ہے تو حکومت میں آنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے عوام کی پسے ہوئے طبقے کی بات کرنی ہے تو یاد رکھیے اپوزیشن لیڈر سے بڑا کوئی مسیحا نہیں ہو سکتا. تو عمران خان، سب سے زیادہ غصہ مجھے عمران خان پہ. اور یار آپ جیسا اپوزیشن لیڈر پوری دنیا مانتی ہے، حکمران تو میں آپ کو مانتا ہوں آپ ایک ناکام ترین حکمران تھے. آپ اپنے 4.25 سالہ دور اقتدار میں عوام کو کچھ بھی نہیں دے سکے. آپ نے بھی یہی کچھ کیا، آپ نے بھی یہی کہا کہ یہ سب کچھ کیا پچھلی حکومتوں کا. اب اگلے 50 سال تک جو بھی حکومت آئے گی نا، مجھ سے لکھوا لیجیے، وہ یہی کہیں گے کہ عمران خان کا جو 3.5 سال کا 4.25 سال کا دور اقتدار تھا وہ دنیا کا بدترین دور اقتدار تھا. یہ سارا کیا تھا عمران خان کا. اب پچھلے 45 سال کا بھی ہم نے اسی پہ ڈالا ہے. اب بھی یہ جو حکومت ہے 1.25 سال 1.5 سال سے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی کیا تھا ہے، IMF کے ساتھ سخت معاہدے کیے عمران خان کیے، IMF کا معاہدہ توڑ دیا عمران خان نے، توڑ دیا. بھائی سخت اور کڑی شرائط پہ اگر عمران خان نے معاہدے کیے تھے تو پھر توڑے کیوں؟ اپنی بات کی خود ہی نفی کر رہے ہو. خیر، ہمارے اپوزیشن لیڈر اس وقت ہے نہیں ہے. وہ راجہ ریاض نام کا جو بندر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کے بینچ پہ، شرم نہیں آتی اس قوم کو، اس پارلیمنٹ کو؟ یہ بے توقیری ہے. پاکستان کے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری بات کرنے والا، یاد رکھیے حکومت نے سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں، حکومت نے کڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ سب کو پتا ہے کہ IMF کا بنایا ہوا بجٹ ہم نے پیش کرنا تھا، تو وہاں پہ عوام کی آواز کس نے اٹھانی تھی؟ اپوزیشن لیڈر نے. تو اپوزیشن لیڈر کون ہے آپ کا قومی اسمبلی میں؟ راجہ ریاض جیسا بندہ. کس قدر بے غیرت اور ڈھیٹ آدمی ہے وہ. اچھا، پبلک کے لیے کوئی آواز ہی نہیں اٹھی. یہ ایک جملہ نہیں ہے پوری پارلیمنٹ سے کہ غریب کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے. اچھا، ہم نے بجلی بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کیا رکھا؟ ایک بات جس پہ پوری قوم کو ذرا توجہ دینی چاہیے، ہم نے تیل اور گیس کے ذخائر کو دریافت کرنے کے لیے آخری بجٹ کب مختص کیا تھا، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہم نے نئی دریافتیں کرنے کے لیے، بھائی آپ کے ملک میں کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کی سب سے مہنگی دانتیں، سب سے بہترین ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے. اچھا، وہ کہاں ہے؟ اس کے لیے، اس کی دریافت کے لیے ہم نے کتنا بجٹ رکھا ہے؟ وہی بات یار، ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوا کہ اللہ رب العزت مہربانی کریں گے. کسی وقت ایسا ہوگا جیسے سمندر میں طوفان نہیں آ رہا اور وہ 30 فٹ اونچی لہریں آ رہی ہیں ہمارے، وہ بھی ہم نے عوام سے کہہ دیا آج کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی اور دروازے بند کر لینے ہیں تاکہ اگر پانی آئے تو آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو. بند دروازے دے کے واپس چلا جائے گا سمندر کی طرف. یہ لوگوں نے تو اپنے دروازے بند کر لیے. تو ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے کسی روز ایسا ہو کہ جب ہم سو کے اٹھیں تو ہر گھر کے پانی کے نل سے پیٹرول نکل رہا ہو. تو یہ دعا کرنے سے ہو سکتا ہے، ورنہ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کرنی کہ ہمارے ملک سے بھی تیل نکلے، ملک سے گیس کے ذخائر نکلے. اللہ رب العزت کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ میں گجرانوالہ کے جس ایریا میں رہتا ہوں، یہ گرمی ہے، سردیوں میں تو چلو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی سمجھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم 1 مہینے سے گیس نہیں آئی گھروں میں، چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں اور گیس کی پائپ لائن جو ہے اس میں سے پانی نکل رہا ہے، گٹروں کا پانی نکل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے جہاں ہم رہتے ہیں. ہمارے لیے اور غریبوں کے لیے، عوام کے لیے حکومت نے جو بجٹ رکھا ہے نا، وہ وظائف ہے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. یہ شرم کے ساتھ بتانے والی بات ہے.
خیر سمیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو گورننس ہو. دودھ کیسا مل رہا ہے, کتنے میں مل رہا ہے, اب 200 سے 250 روپے کلو دودھ مل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں؟ اور وہ خالص نہیں مل رہا, کوئی پوچھنے والا ہے؟ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی, کوئی پوچھنے والا ہے؟ خالص کوئی چیز نہیں مل رہی, کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی گورننس نام کی چیز نہیں ہے. اور ریٹ لسٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے, آپ پورے گجرانوالا میں پورے پاکستان میں چلے جائیں, جو ریٹ لسٹ لگی ہے نہ اس کے مطابق گوشت مل رہا ہے نہ اس کے مطابق اشیاء خرد و نوش جو گھر میں دالیں چینی سبزی جاتی ہے, کوئی بھی اس لسٹ کے مطابق نہیں مل رہا. گوشت جو ہے وہ عام لسٹ سے جو لسٹ لگی ہوئی نا ڈی سی کی جاری کرتا, اس سے 400 روپے کلو مہنگا مل رہا ہے چھوٹا گوشت, بکرے کا گوشت. اسی طرح 200 سے 300 روپے کلو مہنگا مل رہا ہے بڑا گوشت, گائے کا گوشت. اور مرغی کا گوشت جو ہے لسٹ لگی ہوئی ہے اس سے 100-150 روپے کلو مہنگا مل رہا ہے. یہ ہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے محلے میں چلے جائیں, اگر 15 ہیں وہاں پہ کریانے کی دکانیں جہاں سے اشیاء خرد و نوش ملتی ہیں, 15 دکانوں سے چاول دال اور چینی کا ریٹ معلوم کر لیں, سب کا فرق ہوگا. ایک ریٹ پہ کوئی بھی چیز نہیں مل رہی. کہ بھائی چینی ہے نا مثال کے طور پر 100 روپے کلو ہے, تو وہ ساری دکانوں پہ 100 روپے کلو, کہیں سے وہ ملے گی 99 روپیز, کہیں ملے گی 98 اور کہیں 102 روپے 3 روپے ملے گی. مطلب ایک ریٹ ہی نہیں ہے, آپ کے علاقے میں ایک ریٹ نہیں ہے. پھر کہیں گے جی یہ کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بھائی آپ ہی نے تو کوالٹی کو چیک کرنا ہے اور آپ ہی نے تو پرائس کنٹرول کرنا ہے, آپ ہی نے تو اس چیزوں کو دیکھنا ہے. تو کہاں گئی آپ کی گورننس؟ ہمارے چیخ ویرا صاحب کو وہ بڑے اچھا آخری لطیفہ سنا کے, چونکہ یہ ایک لطیفے سے بات شروع ہوئی ہے تو ایک لطیفہ سنا کے آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, تاکہ لوگ کم از کم ہنس تو رہے نا, اتنی سٹریس نہ لے گے یار یہ ہر روز آتا ہے اور ہمیں دکھی کر کے چلا جاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ مطلب ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ رب العزت نے, کوئی شفا کے لیے دعا داروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, اس کے لیے بس دعائیں ہیں. تو قوم کو ذرا ہنسانے کے لیے ایک لطیفہ, میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ میری شادی کو 22 سال ہو گئے لیکن میرا اپنی بیوی سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہے کہ 20-22 سال ہو گئے ہوں اور آپ کا بیوی سے جھگڑا نہ ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے پہلے روز اختیارات تقسیم کر لیے تھے. اسے میں نے کہہ دیا تھا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو تم حل کرو گی, اس میں میں نہیں بولوں گا, اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو میں حل کروں گا, ان میں تم نے نہیں بولنا. تو میں نے کہا جی وہ کیا تھے؟ اس نے کہا کہ شادی کے بعد بچے کتنے ہوں گے, یہ چھوٹا سا ایشو ہے. میں نے کہا کہ یہ میری بیوی ڈیسائیڈ کرے گی کہ بچے کتنے ہوں گے. پھر بچے کن اسکولوں میں پڑھیں گے, یہ بھی چھوٹا سا ایشو ہے, یہ بھی میری بیوی. پھر اس کے بعد کتنا پڑھیں گے, اور پڑھنے کے بعد وہ جابس کریں گے یا بزنس کریں گے یا باہر چلے جائیں گے, یہ بھی چھوٹا سا ایشو ہے, یہ میری بیوی. میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا جلنا ہے کہ نہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, یہ چھوٹا سا ایشو ہے, یہ میری بیوی طے کرے گی. میرے ماں باپ میرے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, یہ بھی چھوٹا سا ایشو ہے, یہ بھی میری بیوی حل کرے گی. ہم نے یہاں سے گھر شفٹ کرنا ہے, کس ایریا میں جانا ہے, یہ بھی چھوٹا سا ایشو ہے, یہ میری بیوی کرے گی. بچوں کی شادیاں کہاں کرنی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, یہ میری بیوی طے کرے گی, اس میں نہیں بولوں گا. اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں, امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا, بھارت کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی کیسے ہوگی, اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری کون ہوگا, یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں. یہ مسئلے میں سوچوں گا, میں حل کرنے کی کوشش کروں گا, اس میں میری بیوی نہیں بولے گی. اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے طے کر لیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے معاملات میں نہیں بولتا, میں جڑوں گھر میں, تو میں اپنے گھر میں کسی معاملے میں نہیں بولتا. میرے معاملات میں وہ ٹانگ نہیں اڑاتی کہ امریکہ کا صدر فلاں کو بنوا دو یا فلاں کو نہ بنو. اس نے کہا جھگڑے نہیں ہوتے. شہباز شریف صاحب نے نا بالکل اسی انداز میں, اسی پیرامیٹر کے مطابق یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا, یہ کر دیے اللہ کے سپرد اور عوام کے سپرد. آپ خود حل کریں. آپ کے بچوں نے مرنا ہے یا جینا ہے, یہ آپ کا ایشو ہے. اگر وہ کسی موذی مرض سے مر رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایشو ہے, آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے. آپ نے کھانا پینا ہے, کیسے کھانا ہے, گیس آئے گی آپ کے گھر میں, چولہا کیسے جلانا ہے, یہ چھوٹا سا ایشو ہے, یہ آپ حل کریں. اب یار شہباز شریف جیسا بڑا آدمی, ایسا انقلابی آدمی جو حبیب جالب کے اشعار جو ہیں وہ لہک کر چہک چہک کر ترنم کے ساتھ گنگناتا پھرے جلسوں میں, اب وہ بندہ بیچارہ یہ سوچے گا کسی کا چولہا کیسے جلنا. یار یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے ہمیں کہ اتنا بڑا آدمی, اتنا ویژنری لیڈر جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے, وہ بیچارہ یہ سوچتا پھرے کہ ہسپتال کی دہلیز پہ کسی کا بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے, یا ایک بیڈ پہ 4 لوگ کیسے مر گئے ہیں ہاسپٹل کے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, وہ شہباز شریف تو نہیں سوچ سکتا. یہ آپ جانے یا آپ کا اللہ جانے جو غریبوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے. یہ معاملات اس کے ذمہ نہیں ہے شہباز شریف کے. وہ تو بڑے بڑے پروجیکٹ سوچے گا کہ مطلب ہم نے مریخ تک اگر
میٹرو لے کے جانی ہے, ہم نے اورنج ٹرین مریخ تک لے کے جانی ہے, تو وہ کیسے لے کے جانی ہے یہ سوچنا شہباز شریف کا کام ہے. باقی چھوٹے چھوٹے معاملے اللہ جانے اور آپ جانے. بجٹ میں بھی یہی لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سارے کام ہم نے عوام پر اور اللہ پر چھوڑ دیے. شہباز شریف کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. جی سر, وہ شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.